اس ضمن میں بات کو مکمل طور پہ شروع کرتا ہوں۔ جیسا کہ آج آپ نے ابتدا میں قرآن کریم کی آیات جو پڑھی ہیں سورہ حامیم والسجدہ کی، اس کے اندر خدا تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ تم سے وہی کچھ کہا جاتا ہے جو تم سے پہلے رسولوں کو کہا جاتا ہے، اور اس سے قبل جو آیت خدا تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ باطل اس کلام کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں، اس کے نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، اور یہ اس صاحب حکمت کی طرف سے اتارا گیا ہے جو بہت خوبیوں کا تو قرآن کریم کے نہ آگے سے باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں قرآن کریم سے ہی دیکھ لینی چاہیے کہ قرآن کریم ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، قرآن کریم ہمارے اس ضمن میں کیا رہنمائی۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنے دوستوں سے ایک گزارش رکھتا ہوں کہ قرآن کریم کی صریح تعلیم ہے کہ انصاف پہ قائم رہو، انصاف کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، اور گواہی ایسی دو جو تمہیں تمہاری اپنی ذات کے متعلق دینی پڑے، اپنے والدین کے متعلق دینی پڑے، یا اپنے عزیز و اقارب کے متعلق بھی دینی پڑے، تو تم نے گواہی انصاف کے ساتھ دینی ہے۔ اور اس کے بعد خدا تعالیٰ نے ایک نتیجہ بیان کیا کہ اگر تم نے کسی قسم کا حق چھپایا اور حق بات کو بیان کرنے سے پہلو تہی کی، تو پھر اس کا معاملہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں، پھر خدا تعالیٰ اسے آگاہ کرے گا، اور خدا جانتا ہے بہتر طور پہ کہ یہ کون حق چھپا رہا ہے اور کون باطل کو ملا کے بات کر رہا ہے۔ قرآن کریم کی جب ہم تعلیم دیکھتے ہیں تو قرآن کریم ہمیں اس بات کی نصیحت کرتا ہے سورہ النحل کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہمارے لیے بہترین اسوہ اور بہترین معیار وہی ہیں جو اسلام کی بنیاد ہیں، جن کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے دین اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ان کو خدا تعالیٰ یہ تعلیم پیش کرتا ہے کہ اے رسول، تو ان لوگوں کے ساتھ حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے سے، حکمہ و موعظۃ الحسنہ کے ذریعے سے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف بلا۔ تو ہمیں بطور انبیاء کے وارث ہونے کے طور پہ ہمیں بھی خدا تعالیٰ کا وہی حکم ہے کہ ہم نصیحت اور حکمت کے ذریعے سے لوگوں کو خدا کی طرف بلائیں۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنوں کو اور جن کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے ان کے لیے ایک استثناء مقرر کیا ہے، جو سورہ النساء کے اندر خدا تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے، اور چھٹے سپارے کی پہلی آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سر عام بری بات کہنے کو پسند نہیں کرتا، مگر وہ مستثنیٰ ہے جس پر ظلم کیا گیا، یعنی جس کے اوپر کسی قسم کا ظلم کیا جا رہا ہو، اس کو اس خدا تعالیٰ نے جواب دینے کا مکمل حق دیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد خدا تعالیٰ کیا بات بیان کرتا ہے کہ اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے۔ ہمارے ناظرین کو جب یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تحریرات میں بعض جگہوں پہ سخت حوالے بیان کیے ہیں، تو وہاں پہ اپنے آپ کو مظلوم کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حضرت مسیح موعود اٹھے اور دعویٰ کرتے ساتھ ہی سب کو نعوذ باللہ من ذالک، سب کو ذریۃ البغایا کہا، اور ذریۃ البغایا کا خود ساختہ مطلب کر دیں گے، جو ناجائز اولاد ہیں، حلال زادے نہیں ہیں، طرح طرح کے اس طرح کے مطلب لیں گے، کیونکہ ان کو شاید وہی بننے کا شوق ہوتا ہے، ورنہ اگر وہ جو بھی معترض ہیں وہ کتاب کو اٹھا کے دیکھیں، اس کا کانٹیکس یہ بات بیان ہی نہیں کرتا۔ لیکن یہ اس وقت اس بحث میں جانے کی بجائے کہ وہاں اس لفظ کا یہ مطلب ہے یا یہ مطلب نہیں ہے، اس کو چھوڑتے ہوئے خدا تعالیٰ کے کلام کی طرف آ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ کار مقرر کیا ہے کہ جب تم میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے، اختلاف ہو گیا، ہم کہتے ہیں کہ ذریۃ البغایا کا وہ ترجمہ نہیں ہے جو آپ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں وہی ترجمہ ہے، تو اختلاف ہو جائے تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے ہمیں اجازت دے دی کہ جس کے اوپر ظلم ہو اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ یہ بات کر لے، اور وہ اتنی بری بات کہہ سکتا ہے جتنی آپ کے ساتھ کوئی مخالف کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے مخالفین کی کتب کو، ان کی تقریروں کو، یہ آج کل اسی پلیٹ فارم کے ذریعے سے بہت سے مخالفین بھی بہت سی باتیں کرتے ہیں، ان مخالفین کی باتوں کو غور سے سنیں تو اس میں دیکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، ان کے خلفاء، ان کی اولاد، ان کی ازواج، ان کے گھر کے بارے میں کس قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ وہ سارے الفاظ کا نقشہ اپنے سامنے رکھ لیں اور ان کو اپنی کاپی پہ لکھنا شروع کر دیں، تو ان کی ایک فہرست تیار ہو جائے گی۔ اس فہرست کو قرآن کریم کی اس آیت کے آگے رکھ کے دیکھیں، اور یہ اعتراضات اور یہ باتیں آج نہیں کی جا رہی، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کی جو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اس زمانے کے لوگ بھی یہی باتیں کرتے تھے، جس میں سر فہرست اس زمانے کے علماء جعفر ٹلی، ان کی
باتیں دیکھیں انہوں نے، جو اشتہارات لکھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، پادری فتح مسیح اس نے دیکھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پادری عماد الدین اس نے دیکھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، لیکھ رام اس نے دیکھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا الفاظ استعمال نہیں کیے، اور ان کی ازواج کے بارے میں کیا کیا الفاظ استعمال نہیں کیے۔ وہ سارے الفاظ آپ فہرست بنا کے اپنی کاپی میں لکھ لیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ قرآن کریم نے جو اجازت دی ہے اس اجازت کا ناجائز استعمال تو نہیں کر رہے، اس کے خلاف تو کوئی بات نہیں کر رہا۔ پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت مسیح موعود کی کتابوں میں کس قدر نرمی کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ آگے چل کے میں آپ کو قرآن کریم سے اس کی مثالیں، احادیث سے اور ان کے بزرگان امت کے اقوال میں سے یہ مثالیں دوں گا، تاکہ ان کو اندازہ ہو سکے کہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں آئندہ زمانے کے لوگوں کے بارے میں کس قسم کی باتیں کی گئی ہیں، ان کے بزرگان کس قسم کی باتیں کرتے رہے۔ اب اس آیت سے آپ کو اس بات کا، ہمارے ناظرین کو تو اندازہ ہو جائے گا کہ خدا تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ بری بات کی جائے، لیکن وہ مستثنا ہے جن پر ظلم کیا گیا ہو۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم سب سے پہلے میں آپ دوستوں کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں، تاکہ وہ جو استہزاء، ٹھٹھا اور طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں ان کو اندازہ ہو سکے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا تعلیم پیش کی ہے، اور اس کے بارے میں جگہ جگہ پر اشتہارات دیے ہیں، اپنی کتابوں کے اندر جگہ جگہ پر یہ باتیں لکھی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام روحانی خزائن جلد 2 اس کے اندر فرماتے ہیں، ناظرین پر واضح ہو، اور یہ عام اطلاع ہے، یہ کسی علماء کو مخاطب کر کے نہیں ہے، ہر عام بندے کو، جس طرح ہمارے مخاطب عام لوگ ہیں ان لوگوں کو اطلاع کر رہے ہیں کہ ناظرین پر واضح رہے کہ ہمارا ہرگز یہ طریق نہیں ہے کہ مناظرات و مجادلات میں یا اپنی تالیفات میں کسی نوع کے سخت الفاظ کو اپنے مخاطب کے لیے پسند رکھیں، یعنی اپنے کسی مناظرے میں، مجادلے میں، یا اپنی کسی تالیف میں، کسی تقریر میں، کسی تحریر میں کسی بندے کو بھی سخت الفاظ کے ساتھ مخاطب کریں، یا کوئی دل دکھانے والا لفظ اس کے حق میں یا اس کے کسی بزرگ کے حق میں بولے۔ یہ عام اطلاع دے کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے مخالفین کو، اپنے مخاطبین کو بتا رہے ہیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی صداقت کے بعد جب یہ دعویٰ کر دیتے ہیں اور لوگ طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کی بد زبانیاں کر رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں، اور طرح طرح کی بازاری زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی یہی بات بیان کرتے ہیں کہ میں نصیحتاً اللہ مخالف علماء کو اور ان کے ہم خیال لوگوں کو کہتا ہوں کہ گالیاں دینا اور بد زبانی کرنا طریقے شرافت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کا یہی تنیت ہے، یعنی یہی طریقہ کار ہے، تو خیر آپ کی مرضی، لیکن اگر مجھے آپ لوگ کاذب سمجھتے ہیں، جھوٹا سمجھتے ہیں، تو آپ کو یہ بھی تو اختیار ہے کہ مساجد میں اکٹھے ہو جائیں یا الگ الگ میرے پر بد دعائیں کریں اور رو رو کر میرا استحصال چاہیں، پھر اگر میں کاذب ہوں تو ضرور دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور آپ لوگ ہمیشہ دعائیں کرتے بھی ہیں کہ مخالفین کی پوری ایڑی چوٹی کا زور ہوتا ہے، اللہ کرے جماعت احمدیہ ختم ہو جائے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہ حق پہ نہیں ہے، لیکن خدا تعالیٰ اس کے برعکس ان کی دعاؤں کو الٹا پھیرتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن یہ تو ہمارا اس وقت کا موضوع نہیں ہے، لیکن میں اپنے دوستوں کے سامنے صرف ایک نصیحت کے طور پہ رکھ رہا ہوں کہ بجائے گالی گلوچ کرنے کے آپ مسجدوں میں اکٹھے ہو جائیں، خدا کے حضور گر جائیں، اور اس قدر دعائیں کریں کہ آپ کی زبانوں پر زخم پڑ جائیں، اور اس قدر سجدے کریں کہ ناک گھس جائیں، اور آنسوؤں سے آنکھوں کے حلقے گل جائیں، اور پلکیں جھڑ جائیں، اور کثرت گریہ زاری سے بینائی کم ہو جائے، اور آخر کار
دماغ حالی ہو کر مرغی پڑنے لگے، مالی خولیا ہو جائے، تب بھی دعائیں سنی نہیں جائیں گی، کیونکہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں۔ اب یہ بات بیان کر کے سارے کے سارا وہ بد زبانی والا دروازہ تھا، حضرت مسیح موعود نے نصیحت کی کہ اس دروازے کو بند کر کے مجھے مجھے مظلوم نہ بنایا جائے، میرے پہ ظلم نہ کیا جائے، بجائے اس کے کہ آپ اللہ کی طرف جھک جائیں، کیونکہ میں یہ آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، اور اگر میں خدا کی طرف سے نہیں آیا ہوں تو لازماً خدا کے پیاروں کی، خدا کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدا اتنی تو غیرت کرے گا ہی نا، ان کی دعائیں قبول کر لے گا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب اپنے مخالفین کی تحریروں کے بارے میں ملفوظات میں یہ ہمارے سامنے تعلیم پیش کرتے ہیں کہ مخالف جو گالیاں دیتے ہیں اور گندے ناپاک اشتہار شائع کرتے ہیں، ہم ان کا جواب گالیوں سے کبھی دینا نہیں چاہتے۔ ہم کو سخت زبانی کی ضرورت نہیں، کیونکہ سخت زبانی سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ آپ کسی کو تبلیغ کرنے بیٹھے اور اس کو بیٹھتے ساتھ ہی 4-5 گدی گالیاں نکال دیں یا اس کو گالیاں دے دیں تو وہ آپ کی تبلیغ سے متاثر تو نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ پھر آگے لکھتے ہیں، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ اب اس سے برکت ہو جاتی ہے، ہم ان کو مخاطب بھی کرنا نہیں چاہتے بنیادی طور پہ، اور یہ لوگ بجائے خود واجب الرحم ہے کہ ان کے اوپر تو ہمیں رحم آتا ہے کہ یہ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں خدا کے پیارے کو گالیاں دے کے۔ تو پھر اس کے بعد ایک بڑی قابل غور بات بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کے مقابل پر سخت زبانی کا استعمال کریں تو یہ تو اپنے مرتبہ کا تزلزل ہے، اور کبھی کوئی سخت لفظ استعمال کیا گیا ہے تو وہ حق کی لازمی مرارت کے ہے، یعنی حق کی جو ضرورت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے اس کی وجہ سے ہے، جو دوا کے طور پر ہے۔ اب جس کی نظیر انجیل اور نبیوں کے کلام میں پائی جاتی ہے، یعنی اس سے پہلے انبیاء کے بارے میں بھی یہی اعتراضات تھے، اور اس کی مثالیں آپ کو اس سے پہلے نبیوں کی کتابوں میں مل سکتی ہیں۔ اب اس کی طرف جاتے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اسی کتاب کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، جس کے اوپر حاشیے چڑھا کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اسی کتاب کے اندر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مجھے وصیت کی ہے کہ میں نرم زبانی اختیار کروں اور سختی اور افروختہ ہونے سے چھوڑ دوں، یعنی سخت طریق کو چھوڑ دوں۔ پھر یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ ذریت البغایا کا یہ مطلب نہیں، یہی مطلب ہے، اس کی وضاحت بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود کر دی۔ دنیا کا میرا نہیں خیال کہ کوئی اعتراض ایسا ہوگا جو اس کی وضاحت اور جس کا جواب حضرت مسیح موعود نے خود اپنی تحریر یا تقریر میں نہ دیا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 9 کا صفحہ 32 ہے، نہ ہم کسی کو ولد الحرام کہتے ہیں، نہ حرام زادہ نام رکھتے ہیں، بلکہ جو شخص ایسے سیدھے اور صاف فیصلے کو چھوڑ کر زبان درازی سے باز نہیں رہے گا، وہ یہ تمام نام اپنے لیے خود اختیار کرتا ہے۔ اور وہاں پہ مثالیں انہی لوگوں کی دی ہیں جو یہ طریق جو ہے خدا کے کلام سے فیصلے کے طریق کو چھوڑ کے، خدا کے آگے جھکنے کے طریق کو چھوڑ کے خود ساختہ طریق بناتے ہیں، اور خدا کے پیاروں کی اور ان کے گھر والوں کے لیے طرح طرح کے گندے الزامات اور گندی باتیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ خود چاہ رہے ہیں، اور اس کا ثبوت میں آگے چل کے اپنے دوستوں کو دوں گا کہ خدا تعالیٰ کیسے ان کو مخاطب کر رہا ہے، اور یہ فیصلہ خدا نے کیا ہوا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو آگے بیان بھی کر دیتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں، جہاں تک مجھے معلوم ہے میں نے ایک لفظ بھی ایسا نہیں استعمال کیا جس کو دشنامدہی کہا جا سکے۔ پھر اس کے بعد آپ خود غور کریں، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیا، اسلام کی اشاعت کا کام شروع کیا، تو مخالفین اسلام نے کیا اعتراض کیا تھا؟ سب سے پہلے
اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس جب حاضر ہوئے تھے تو وہاں پہ کیا بات کی گئی تھی؟ وہاں پہ یہی بات رکھی گئی تھی کہ یہ تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو، ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے، ہمیں گالیاں دیتا ہے۔ یہ تاریخ تبری کا حوالہ ہے۔ اس میں جب یہ وفد ابو طالب کے پاس حاضر ہوتا ہے، یہ تاریخ تبری جلد دوم کے صفحہ 72-73 سے یہ حوالہ لیا گیا ہے۔ اس میں یہ وفد جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ان کی مخالفت اور ترک تعلق کے ان کے معبودوں کو برا کہنا نہیں چھوڑتے، اور ابو طالب ان کے سپر اور حافظ بنے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ یہ بات کی کہ انہوں نے وفد بھیجا اور بات یہ بیان کی کہ ابو طالب کو بلا بھیجا اور ان سے کہا، اے میرے بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے بزرگ اور عمائد ہیں، یہ تم سے یہ تصفیہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے دیوتاؤں کو گالیاں دینا چھوڑ دو، اور وہ تم سے اور تمہارے خدا سے کوئی تعرض نہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، کیا میں ان کو ایسی بات کی دعوت نہیں دے رہا ہوں جو ان کو بت پرستی سے بہتر ہو؟ ابو طالب نے پوچھا، وہ کیا دعوت ہے؟ آپ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ صرف ایک بات کے قائل ہو جائیں اور تمام عرب و عجم ان کے زیر فرمان آ جائیں گے۔ ابو جہل نے کہا، وہ کیا بات ہے؟ بیان تو کرو۔ تمہارے باپ کی قسم ہے، اس لیے تو ہم بالکل آمادہ ہیں، اس کے لیے تو ہم بالکل آمادہ ہیں، اور اس سے 10 اور بھی ماننے کو تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ یہ سنتے ہی وہ سب بدک گئے اور کہنے لگے، اس کے علاوہ جو کچھ کہو گے ہمیں منظور ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو اور دوسرے پر سورج رکھ دو تب بھی میں اس بات سے باز نہیں آؤں گا۔ اور اس کے جواب میں پھر وہ سارے اٹھ گئے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کے بعد جو طرح طرح کے مظالم کا سلسلہ ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا۔ لیکن یہ الزام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ان کے مخالفین نے لگایا ہے کہ یہ ہمیں گالیاں دیتا ہے، ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف حق بات بیان کر رہے ہیں۔ اب اس سے پہلے جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انجیل کا حوالہ بھی دیا تھا کہ انجیل میں دیکھ لیں، تو انجیل میں حضرت مسیح کے سامنے جب بعض فقیہ اور فریسی یعنی ان کے علماء اور ان کے مہذب لوگ اکٹھے ہو کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے استاد کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں، ہمیں نشان دیکھنا ہے، ہمیں نشان دکھا، تو انہیں مخاطب کس طرح کہہ رہے ہیں؟ اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ، یعنی حلال زادے نہیں، برے اور زناکار لوگ، اور یہاں تک کہ سانپ کے بچے ہیں جو لوگ، وہ نشان طلب کر رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں، یعنی مخالفین کو، جن کو وہ اپنے فقیہ اور فریسی سمجھتے ہیں، جن کو وہ اپنے صاحب قدر لوگ جانتے ہیں، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ برے اور زناکار لوگ ہیں۔ پھر مخالفین کو اسی طرح سے مخاطب کیا جا رہا ہے، اے اہم کو، اے اندھو، اے ریاکار فریسیو، اے جہنم کے فرزند، اس طرح سے مخاطب کر کے اپنے مخالفین کو وہ بھی بعض جگہ پہ بیان کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ساری کی ساری بات ہے حق بات کو بیان کرنا، جبکہ دوسری طرف انجیل کی تعلیم تو یہ تھی کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پہ تماچا مارے تو تم دوسرا گال آگے کر دو، لیکن جہاں پہ حق بات کو بیان کرنے کی ضرورت آئی وہاں پہ ان کو محاورے کے اندر استعمال کر کے لوگوں کو سمجھایا بھی۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اگر قرآن کریم کی آیات کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو دیکھیں، سورہ روم کے اندر کافروں کے بارے میں خدا تعالیٰ گواہی دے رہا ہے۔ خدا سے بڑی گواہی تو کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جی
تاریخ کی کتابوں میں یہ بات غلط لکھ دی گئی، احادیث کے اندر یہ حدیثیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ ضعیف ہیں، یہ موضوعات ہیں، یہ اچھے درجے کی نہیں ہیں، یہ دوسرے درجے کی ہیں، یہ چوتھے درجے کی ہیں۔ لیکن قرآن کریم کی بات جو ہے وہ بڑی جامع اور صاف ہوتی ہے۔ قرآن کریم بھی یہی گواہی دے رہا ہے کہ سورہ روم کے اندر، جب یہ تفسیر ابن کثیر سے میں نے لیا ہے، مولانا محمد جونا گڑھی صاحب نے ان آیات کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہے کہ ان کے پاس کوئی نشان لائے تو کافر یہی کہیں گے کہ تم بےہودہ گو اور جھوٹے ہو۔ اب بےہودہ گو کس کو کہا جاتا ہے یہ آپ خود غور و فکر کر لیں۔ وہی الزام ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے جو الزام لگائے جا رہے ہیں، اور قرآن کریم کیا گواہی دے رہا ہے خدا کے رسول ہونے کی کہ تم سے وہی کچھ کہا جاتا ہے جو تم سے پہلے رسولوں کو کہا جاتا ہے۔ اب خدا تعالیٰ کس طرح سے مخاطب کرتا ہے، اس بات کے اوپر بھی غور و فکر کریں۔ خدا تعالیٰ یہ بات بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گندے کو، خبیث کو، عربی کا لفظ ہے خبیث کو، گندے کو ستھرے سے جدا فرمائے گا، اور نجاستوں کو، یعنی نجاست گند کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے کہ ان کو اوپر تلے رکھ کے سب کو جہنم کا ڈھیر بنا کر جہنم میں ڈال دے گا۔ یعنی نجس کہا گیا ہے جو خدا کے کلام کو نہیں مانتے، جو خدا کے فرامین کو نہیں مانتے، خدا کے بھیجے ہوئے مامور کو نہیں مانتے۔ پھر اس سے آگے چلیں تو خدا تعالیٰ منکرین کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے سورہ مدثر کے اندر کہ گویا وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہوں۔ اب گدھے کہا جا رہا ہے انہی لوگوں کو جو خدا کے کلام کو نہیں مانتے، خدا کے بھیجے ہوئے کو نہیں مان رہے، اور خدا کے بھیجے ہوئے کے بارے میں طرح طرح کے بہتانات لگاتے ہیں۔ پھر خدا تعالیٰ کافروں کو، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے، سورہ انفال کے اندر 8ویں سورت ہے، اس کے اندر مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ وہ بے شک سب جانوروں سے بدتر ہیں اللہ کے نزدیک وہ جنہوں نے کفر کیا اور ایمان نہیں لاتے۔ ان میں سور بھی آ جاتے ہیں، ان میں کتے بھی آ جاتے ہیں، ان میں بندر بھی آ جاتے ہیں، اور طرح طرح کے گھٹیا قسم کے جو جتنے بھی ناپسندیدہ جانور آپ اپنی کاپی پہ لکھ لیں، ان سارے سے بدتر ہیں وہ لوگ۔ پھر یہاں پہ خدا کے انبیاء کے بارے میں جو بہتان بازی کرنے والے ہیں ان کو خدا تعالیٰ کیسے مخاطب کر رہا ہے، سورہ القلم کے اندر یہ خدا تعالیٰ بات بیان کر رہا ہے۔ حوالے میں سارے کے سارے اصل سکین کے ساتھ اور آپ کے گھروں کے تراجم کے ساتھ نکال کے رکھ رہا ہوں، تاکہ کسی کو یہ کسی قسم کا شک شبہ نہ رہ جائے کہ یہ خود سے بات کی جا رہی ہے، کہ مخاطب کرنے رہے ہیں کہ قسمیں کھاتے ہیں اور تانے دینے والے ہیں، اور ادھر کی بات ادھر لگا کے پیش کرتے ہیں۔ یہ آپ خود دیکھ لیں، یہ جو پرچیاں اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں نا لوگ، کشف اوپر لکھا ہوتا ہے اور نیچے بھی کشف لکھا ہوتا ہے، لیکن درمیان سے کشف اڑا دیتے ہیں اور بیچ میں سے نئی عبارت جوڑ کے پیش کر رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں مخاطب کر کے کیسے کہہ رہا ہے کہ ادھر کی بات ادھر لگانے والوں کو خدا تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، وہ درست کھو ہیں اور وہ زنیم ہے۔ زنیم کا جا کے کسی بھی لغت کے اندر ترجمہ دیکھ لیں، اور اگر کوئی کسی قسم کا شک شبہ ہو تو اپنی کسی بھی تفسیر کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ آگے چل کے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا اسی حوالے کی مزید۔ تو خدا تعالیٰ نے وہی اصول جو میں نے پہلے آپ کو اپنی بات کو شروع کرتے ہوئے بات رکھی تھی کہ خدا تعالیٰ سرے عام بری بات کہنے کو پسند نہیں کرتا، اور خدا تعالیٰ اس بات کی تعلیم دیتا ہے حکمت کے ساتھ اور اچھے طریق کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ بات کرو۔ وہی خدا تعالیٰ بھی یہ تعلیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے جو حد سے بڑے ہوئے ہیں، جن کو حق کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، جن کے اندر تقوی انصاف نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ وہ دیکھیں تو صحیح کہ خدا تعالیٰ کیا اجازت دے رہا ہے اور خدا تعالیٰ کس طریق پہ فیصلہ کر رہا ہے۔
اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود ان باتوں کا بارہا جگہ پہ جواب دیتے ہیں. وہ جواب میں پھر آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں تاکہ کسی قسم کا شک شبہ نہ رہ جائے اور دن چڑھنے کے مترادف معاملہ ہو جائے، کسی کے دل میں کسی قسم کا بہام نہ رہ جائے. یہ ایام صلح نام کی کتاب ہے جو حضرت مسیح موعود نے 1899 میں لکھی تھی، اور اس کے لیے اشتہار بھی شائع کیا تھا. اور یہ اشتہار مجموعہ اشتہارات کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا. اس کے اندر یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ہمارا حق تھا، اسی حوالے کا ذکر کر کے کہ جہاں یہ ہمارے مخالفین نے اس قسم کی بد زبانیاں کی ہیں، اس قسم کی گالیاں دی ہیں، تو ہمارا حق تھا. اور حق ہمیں کس بات نے دیا ہے؟ قرآن کریم نے دیا ہے کہ جس پہ ظلم کیا جا رہا وہ مستثنا ہے. اور وہاں پہ کیا فرماتے ہیں کہ ہمارا حق تھا کہ ہم مدافعت کے طور پر سختی کا جواب سختی دے دیتے، لیکن ہم نے پھر بھی ان کے مقابل جس قسم کے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور خدا کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مسیح و مہدی کے بارے میں اور ان کے اہل و عیال کے بارے میں، وہاں پہ خدا تو حق دیتا ہے کہ تم مظلوم ہو، تم اس کا جواب دے سکتے ہو، لیکن وہاں پہ بھی نرمی کا پہلو رکھا ہے اور فرماتے ہیں قطع نظر ان سب باتوں کے ہماری اس کتاب اور رسالہ میں فریاد درد میں وہ نیک چلن پادری اور دوسرے عیسائی مخاطب نہیں ہیں. یعنی جہاں پہ عیسائیوں کو بھی جواب دیا جا رہا ہے، جہاں پہ مسلمانوں کو بھی جواب دیا جا رہا ہے اور سختی کے ساتھ جواب دیا جا رہا ہے، وہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ مخاطب نہیں ہیں جو شریف ہیں اور نیک طبع ہیں اور فضول گوئی اور بد گوئی سے کنارہ کرتے ہیں اور دل دکھانے والے لفظوں سے ہمیں دکھ نہیں دیتے اور نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے اور نہ ان کی کتابیں سخت گوئی اور توہین سے بھری ہوئی ہیں. ایسے لوگوں کو فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کو بلا شبہ ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہماری کسی تقریر کے مخاطب نہیں ہیں، بلکہ صرف وہی لوگ ہمارے مخاطب ہیں ہوا وہ بگفتن مسلمان کہلاتے ہیں، یعنی بدگوئی کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، بد زبانی کرنے والے مسلمان کہلاتے ہوں یا عیسائی ہوں جو حد اعتدال سے بڑھ گئے ہیں اور ہماری ذاتیات پر گالی اور بدگوئی سے حملہ کرتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بزرگ میں توہین اور ہتک امیز باتیں لاتے ہیں اور اپنی کتابوں میں شائع کرتے ہیں. سو ہماری اس کتاب اور دوسری کتابوں میں، یعنی یہاں پہ ساری کتابوں کا ذکر کر دیا، ہماری اس کتاب اور دوسری کتابوں میں کوئی لفظ یا کوئی اشارہ ایسے معزز لوگوں کی طرف نہیں جو بد زبانی اور کمینگی کے طریق کو اختیار نہیں کرتے. تو یہ ایسی بات ہے جس سے روزے روشن کی طرح اتنی آسان کر کے بات کو پیش کر دیا ہے کہ اگر کوئی صاحب تقوی اور قرآن کریم کے سورہ نساء کے وہ جو شروع میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی بات کہ اگر تم نے حق بات کو چھپایا تو پھر اس کا ذمہ اللہ کے پاس ہے. خدا کا حکم یہ ہے کہ تم نے جب فیصلہ کرنا ہے عدل کے ساتھ کرنا ہے اور انصاف کے ساتھ کرنا ہے. اب میں مخالفین کو دوسرے تیسرے چوتھے درجے کی کتابوں کے چند حوالے دے دیتا ہوں کیونکہ قرآن کریم سے بڑھ کر وضاحت کسی جگہ سے بہتر ممکن نہیں ہے. قرآن کریم نے ہمارے سامنے بڑا اچھی بات بیان کر دی اور سمجھنے کے لائق بات بیان کر دی ہے، لیکن بعض لوگ جن کو قرآن پڑھنے کا بالکل شوق نہیں ہوتا ہے وہ صرف اور صرف تیسرے چوتھے پانچویں درجے کی کتابوں کو پڑھ لینا ہی اسلام سمجھتے ہیں اور انہی سے جو نتیجے نکالتے ہیں اسی کو اسلام کی تعلیم سمجھ لیتے ہیں. ان کو بھی صرف وہ کہتے ہیں کہ بطور دوائی کے ہم یہ حوالے پیش کر رہے ہیں، مقصد ہمارا کسی کی دل آزاری نہیں ہوتا ہے، مقصد صرف حق بات کو پہنچانا ہوتا ہے اور سمجھانا ہوتا ہے. یہ سیرت حلبیہ کا حوالہ ہے، جلد 5 کے اندر ہے
کہ غبار کا اسلام اور صحابہ کے ہاتھوں تذلیل، یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بہت پختہ مسلمان بنے، اور کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد جب وہ مسلمان ہو گئے، ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو لوگوں نے ان کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ اس پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو آپ نے فرمایا اب تمہیں جو شخص بھی گالیاں دے تم بھی اس کو گالیاں دو، یعنی جو تم پہ ظلم کر رہا ہے تم اس کو اس کے ظلم کے برابر بدلہ دے سکتے ہو۔ پھر حضرت ابو بکر کے سامنے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی، تو بخاری جو قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتابوں کا درجہ رکھتی ہے، کتاب کا درجہ رکھتی ہے، اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ آپ کی اسکرین پر ہیں، آپ خود غور سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بطور دوائی کے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے، اور جب ان کے سامنے اس قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے تو انہوں نے ان سے بھی اپنے جوش پہ اور اپنے الفاظ پہ قابو نہیں رہا، اور انہوں نے بھی وہی الفاظ استعمال کیے جو ان کو سمجھانے کی خاطر تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے بارے میں جو پیش گوئیاں کی، کیا یہ ممکنات میں ہے کہ وہ پیش گوئیاں پوری نہ ہوں؟ لازم ہے کہ وہ پیش گوئیاں پوری ہونی ہیں، اور لازم ہے کہ وہ لوگ موجود ہونے ہیں، تو ان کو مخاطب کن الفاظ سے کیا جائے؟ ان الفاظ سے کیا جائے جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئیاں کی، یا ان کی امنگوں کے مطابق فیصلہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کے اندر ہی یہ پیش گوئی کر دی کہ خدا تعالیٰ ان لوگوں کو بندروں اور سوروں کی طرح مسخ کر دے گا۔ تو یہ تو نہیں ہے ان کی جنس بدل دے گا، جہاں پہ لازم ہے وہاں پہ فطرت کی بات کی جا رہی ہے، اور ان کے اپنے علماء بھی ان الفاظوں کو یا اس جیسے الفاظوں کو حکمت کے پہلو کے ساتھ وہاں پہ تمثیل ہی لیتے ہیں۔ جب حضرت مسیح موعود نے تمثیلاً یہ باتیں ان کو سمجھانے کی خاطر، کڑوی دوا کی خاطر استعمال کی، جو خود اس سے گھٹیا قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو تب ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور ان کو سمجھ بھی لگ جاتی ہے۔ تو مقصد یہی تھا کہ جو قرآن کریم نے بات بیان کر دی 6 سپارے کی پہلی آیت، خدا تعالیٰ نے غور و فکر کے لیے بیان کی ہے۔ پھر خدا تعالیٰ اپنی امت کے لوگوں کے بارے میں کہ خدا کے رسول اپنی امت کے لوگوں کے بارے میں یہ پیش گوئی کر کے گئے ہیں نا، کہ خدا تعالیٰ بعض کو بندر اور بعض کو خنزیر بنا دے گا۔ تو کیا یہ پیش گوئیاں پوری ہونی ہے کہ نہیں ہونی؟ تو یہ کن معنوں میں ہونی ہے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ خدا نے کسی کو انسان پیدا کیا ہے تو اس کو خدا تعالیٰ بندر بنا دے گا یا سور بنا دے گا۔ لازم ہے کہ ان کی فطرت بندروں اور سوروں والی ہے، اور وہ اپنی فطرت کے ساتھ ان ناموں سے جانے جائیں گے۔ یہ حشت بہشت سنی گھروں کے اندر، سنی فرقے کے اندر یہ بڑی معتبر سمجھی جانے والی کتابیں ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب روایت ہے کہ فرمایا کہ میرے بعد کتیا کے بچے پیدا ہوں گے نہ کہ آدمی کے۔ تو یہ پیش گوئیاں پوری ہونی ہے کہ نہیں ہونی؟ اب ان کے علماء اکرام جو کشفوں کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، خود کس قسم کے کشف دیکھ رہے ہیں یہ بھی غور فکر کریں۔ فرماتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے جناب جاتے ہیں، مولانا شاہ عبد العزیز صاحب، تو امامہ آنکھوں پر رکھ لیتے ہیں۔ شیخ فصیح الدین جو ان کی خدمت میں اکثر حاضر رہتے ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ جو آپ اس طرح رہتے ہیں؟ آپ نے اپنی کلاں اتار کر اپنی ان کی سر پر رکھ دی اور فوراً ہی بے ہوش ہو گئے۔ جب کچھ دیر بعد فاقہ ہوا تو فرماتے کیا ہیں کہ 100-125 آدمی کے سوا باقی کوئی ریچھ ہے، کوئی بندر ہے، کوئی خنزیر ہے، اور اس وقت مسجد کے اندر، کسی گرجے کے اندر نہیں، یہ مسلمانوں کو ہی کہا جا رہا ہے۔ 6-7 ہزار آدمی تھا، کہتے ہیں ان میں سے 100-125 کے سوا یہی تھے سارے۔ یہ خطبات برطانیہ کے نام سے ایک کتاب ہے، اس کے اندر پورا مضمون ہی انہوں نے چھاپ دیا ہے۔
یہ جو سنی علماء اپنے منبروں پہ بیٹھ کے دوسرے علماء کو اور دوسرے فرقوں کو طرح طرح کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی خاطر یہی بات پیش کی ہے کہ آج اہل سنت پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ گالی دیتے ہیں۔ کیا گالی دیتے ہیں؟ کسی کو کافر کہہ دیا، کسی کو مشرک کہہ دیا، کسی کو منافق کہہ دیا، کسی رجیم کو رجیم کہہ دیا تو گالی ہے، کسی خناس کو خناس کہہ دیا تو گالی ہے۔ وہ پھر آگے اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں، اگر میں کہتا ہوں تو اگر یہ گالی ہے تو یہ سارے کا سارا قرآن گالیوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر کو بھی اپنے سیاق و سباق سے ہٹا کے اس طرح کی بات پیش کی جاتی ہے، تو وہاں پہ بھی یہ خود غور کر لیں۔ جو اخلاق والی کتاب ہے اور جو آسمانی کتاب ہے اور صحیفہ مبارک ہے، یہ سب الفاظ قرآن میں ہیں۔ اگر قرآن کریم کو مانتے ہو تو یہ سب الفاظ، تو تمہیں ان الفاظ کو گالی کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ کیا خدا گالی دی ہے؟ حدیث شریف میں اگر منافقوں کو کلاب النار، جہنم کا کتا کہا گیا ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دی ہے؟ جواب دو کہ قرآن کریم نے جو کچھ ولید بن مغیرہ کو کہا یہ گالی نہیں۔ وہ میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا نا کہ اس بات کو میں آگے جا کے پیش کروں گا جہاں پہ زنیم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ مفسرین نے کہا کہ یہ آیات ان کے بارے، اس فرد کے بارے میں نازل ہوئی تھی، ولید بن مغیرہ کے بارے میں۔ وہاں پہ حالانکہ اس سے پہلے جمع کا صیغہ ہے، لیکن اگر یہاں تک بھی محدود رکھ دیا جائے تو بھی قرآن کریم نے زنیم تو کہا ہے نا کسی کو، ایک کو کہے یا ہزار کو کہے، بات ختم ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم سیاق و سباق کے اعتبار سے کسی فطرت کی وجہ سے کسی فرد کو، افراد کو مخاطب کر رہا ہے جو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، جو خدا پہ، خدا کے پیاروں پہ اور ان کے اہل و عیال پہ گند باندھنے سے اور گالی گلوچ کرنے سے باز نہیں آتے، جبکہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں ساتھ ہی یہ تعلیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیش کر رہا ہے کہ اچھے طریق سے اور اچھی دلیل سے، اچھے اخلاق سے ان کو خدا کی طرف بلاؤ۔ اب یہ اور بھی بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، بہت سے حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں، تو اس کو سمیٹتے ہوئے صرف چند حوالے اپنی اسکرین پہ دکھاتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اب کہتے ہیں کہ جی، پہلے میں یہ حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کیونکہ یہ ذریۃ البغایا جو آئینہ کمالات اسلام کے اندر بات کی گئی ہے اس سے یہ خود ساختہ مطلب نکالتے ہیں۔ ہم اگر وہ مطلب نہیں نکالتے اور یہ خود اپنی ذات کے لیے یہی مطلب پسند کرتے ہیں، تو پہلے خود جو بھی یہ مطلب کرتے ہیں اس کو سامنے رکھ کے اگر بات دیکھی جائے تو ان کے اپنے اعلیٰ حضرت جو بہت ان کی نظر میں اعلیٰ درجے کے مقام کے حامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو حرام زادہ یا حرام زادی کہا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ یہ شریر کے ہیں۔ یعنی جب آپ کسی تحریر کے اندر کسی فرد کو یا کسی قوم کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں تو بنیادی طور پہ آپ ان کی جو فطرت ہے اس کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی بات ان کے فتاووں کے اندر بھی ہے۔ یہ اسکرین کے اوپر میں اس کے اصل سکین آپ دوستوں کی خدمت میں رکھ رہا ہوں تاکہ کسی قسم کا شک شبہ نہ رہ جائے۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی پیش گوئی کس سے ڈھکی چھپی ہے کہ حضرت علی سے روایت ہے کہ اسلام نام کا باقی رہ جائے گا، قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گی، مسجدیں بظاہر آباد ہوں گی لیکن حقیقت میں خراب ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی، اور اس زمانے کے علماء، یہاں پہ عام فرد کو نہیں، علماء کو جو خاص طبقہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، جن سے امید کی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ ہمیں حق کی بات بتائیں گے، یہ ہمیں خدا کی بات بتائیں گے، یہ ہمیں اللہ کی بات بتائیں گے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں بدترین مخلوق ہوں گے۔ وہی الفاظ جو قرآن کریم نے استعمال کیے۔ یہ دوسری حدیث کی ایک کتابیں ہیں جہاں پہ حدیث کا مجموعہ ہے،
کنز الامال کے نام سے شائع شدہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ میری امت میں حرام زادے ہوں گے. لوگ اپنے علماء کے پاس جائیں گے تو انہیں خنزیر اور بندر پائیں گے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو قرآن کریم کے طریق پہ بات کرتے ہیں کہ حکمت کے ساتھ اچھے طریق کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں، یا وہ جو بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے 5 بری باتیں کہتے ہیں، کسی کو گالیاں دیتے ہیں اور بعد میں 5 گالیاں دیتے ہیں، اور کسی کے امام اور پیشوا اور ان کے گھر والوں کے بارے میں طرح طرح کے غلط باتیں کرتے ہیں اور غلط غلط نام رکھے جاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں. تو اصل میں یہی لوگ مخاطب ہیں. تو بات یہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ بات خود بیان کر دی کہ میری کتابوں میں وہ لوگ مخاطب نہیں ہیں جو شریف فطرت ہیں، جو شریف ہیں، جو نیک طبع ہیں، وہ کبھی بھی مخاطب نہیں رہے. تو پھر جو شریف بندے ہیں وہ تو آٹومیٹیکلی ایگزیمپٹ ہو گئے، نکل گئے. اب جن کو لگتا ہے کہ کہا ہے اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کہا ہے، تو وہ غور و فکر کریں کہ ان کی حرکتیں وہ تو نہیں ہیں جن کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئیاں کی ہوئی ہیں. اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں سچی ہیں، قرآن کریم کی وہ باتیں سچی ہیں، تو پھر قرآن کریم لازم سچی بات بیان کر رہا ہے. تو قرآن کریم کی بات سب سے افضل ہے. جو قرآن کریم اس بات کی تعلیم پیش کر رہا ہے کہ باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. باطل کے لیے تو جگہ ہی نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ نے. اب جو اعتراضات جماعت احمدیہ اور بانی سلسلہ پہ کرتے ہیں، اٹھا کے تاریخ دیکھ لیں، کوئی ایک اسلام کے خلاف لکھے جانے والی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، کیا یہی اعتراضات ان کتابوں میں درج نہیں ہیں؟ کیا یہی طریق انہوں نے نہیں اپنایا ہوا؟ خدا کے فضل سے خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو تو پیدا کیا تھا کہ یہ سیکھیں، کچھ ایجاد کر کے دکھائیں. اب ان مسلمانوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ خود سے سوئی بھی نہیں پیدا کر سکتے، لیکن ایک چیز میں ماہر ہیں، کاپی کرنے میں. اور اس قدر ماہر ہیں کہ انہوں نے یہود و نصارہ کا وہی طریق کاپی کر لیا اور مشرکین مکہ کا وہی طریق کاپی کر لیا جو انہوں نے اٹھا کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کے لیے کاپی کیا ہوا تھا. تو اس بات کے ذریعے سے یہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہو جاتی ہے، اگر کسی شخص میں قرآن کریم کے معیار کے مطابق انصاف ہے اور ہمت ہے کہ وہ حق کی خاطر گواہی دے سکتا ہے، تو آج لازماً آپ پہ فرض ہے کہ وہ گواہی لازم دے. اگر آپ کو اللہ کے حکموں کا ذرا بھی پرواہ ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا بھی پرواہ ہے اور ان سے عشق ہے، تو حق بات کو چھپائے نہ، گواہی دیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں پہ صاف مخاطب کیا ہوا ہے کہ میرے مخاطب وہ لوگ نہیں ہیں جو نیک فطرت ہیں، جن کی زبانیں صاف ہیں، جو پاک طبع ہیں، جو خدا کے احکامات کے آگے جھکنے والے ہیں، اللہ کی آیات کی خاطر جھکنے والے ہیں. تو یہ بات کیا ہے کہ میں اپنے تمام سامعین سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.